وہ فائل سر پر کیے تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ بادلوں نے قسم کھائی تھی کہ آج وہ کسی طور آسمان کو خالی نہیں کریں گے۔ صبح سے ہونے والی اس بارش نے ایک لمحے کے لیے بھی تھمنے کا نام نہیں لیا تھا۔ شنیلا کب سے اس انتظار میں تھی کہ بارش ہلکی ہو تو وہ دفتر سے نکلے اور گھر کا راستہ لے، مگر رات کے 8 بجے جب اسے یقین ہو گیا کہ بارش اگلی صبح تک بھی نہیں تھمنے والی ہے تو وہ اکیلی ہی دفتر سے نکل پڑی۔ سب لوگ تو اپنی اپنی گاڑیوں سے جا چکے تھے۔ اسے دفتر میں کام کرتے ہوئے وقت ہو گیا تھا۔ پھر کچھ وقت اس نے بارش رکنے کے انتظار میں نکال دیا۔ 8 بجے کے قریب جب اندھیرا پوری طرح پھیل گیا اور بار بار گھر سے فون آنے لگا تو اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ بس میں کچھ ہی دیر میں دفتر سے نکل رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میرا فون بھی ڈیڈ ہونے والا ہے، چارجنگ نہیں ہے۔ اس کی ماں پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی کہ اتنی بارش میں کیسے آؤ گی؟ وہ کہنے لگی اماں کوئی نہ کوئی گاڑی مل ہی جائے گی، رکشہ یا ٹیکسی جو بھی ملا، میں بس سیدھی گھر آ جاؤں گی۔ اس نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا، فائل سر پہ رکھ کر نکل پڑی، جیسے وہ کوئی فائل نہ ہو بلکہ کوئی چھتری ہو۔ کچھ ہی دیر میں آڑی ترچھی برسات نے اس کے پورے وجود کو پوری طرح بھگو دیا۔ جنوری کی شدید سردی کی یہ طوفانی بارش جس نے ہر طرف جل تھل کرتی تھی۔ سامنے کا منظر بارش کی وجہ سے نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اب تو اسے بہت ہی زیادہ اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اندھیرا چھانے سے پہلے ہی کیوں نہ نکل گئی۔ تیز تیز چلتے وہ رکشے اور ٹیکسی کی تلاش کر رہی تھی، لیکن اس قدر طوفانی بارش میں نہ رکشہ ملا نہ ٹیکسی، بلکہ دور دور تک سڑک صرف ویران نظر آ رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے دفتر میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگتی۔ ایسے میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتی، دعائیں پڑھنے لگی۔ جتنی دعائیں یاد تھیں سب اس کے لبوں پر آ گئی۔ 10 منٹ تک وہ یوں ہی تیز تیز چلتی رہی، لیکن اس برسات میں قدم اٹھانا بھی مشکل تھا۔ نہ گڈھوں کا پتہ چلتا تھا، نہ کیچڑ پانی کا۔ اتنے میں اچانک ہی ایک گاڑی آ کر اس کے انتہائی قریب رکی۔ شہنیلا کی سانس تھم سی گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر اس طوفانی بارش میں کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو، لیکن اب جب وہ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی تو اس کا سانس بھی رک گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص اسے نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے باس رشید احمد تھے۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے، سلور فریم کا خوبصورت چشمہ لگائے، وہ اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ سختی سے کہنے لگے کم اینڈ سٹ پلیز۔ شنیلا کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا بھیگا ہوا لباس گاڑی کی سیٹ کو بھی بھگو گیا تھا۔ اس کے کپڑوں سے متواتر پانی ٹپک رہا تھا۔ لباس بھیگنے کی وجہ سے اس کی نسوانی خوبصورتی کو عیاں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا، فائل گود میں رکھتی اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ اس قدر اندھیرے میں اتنی بارش میں کہاں جا رہی ہیں؟ رشید صاحب کی بات سن کر شہنیلا چونکی۔ گھر جا رہی تھی۔ اسے اس بے مقصد سوال کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ رشید نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دل میں انجانے سے جذبات پیدا ہوئے۔ دل چاہا کہ اس لڑکی کو وہ دیکھتا ہی رہے جو اس وقت ڈری سہمی بہت معصوم سی نظر آ رہی تھی، مگر اپنے جذبات پر قابو پاتے وہ بول پڑا، اچھا مجھے تو لگا تھا کہ خودکشی کرنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے۔ اب کی بار وہ کچھ جھیم گئی۔ اتنی شدید بارش، اتنا اندھیرا، آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ؟ رشید نے گاڑی ڈرائیو کرتے اسے سخت لہجے میں ڈانٹا تھا۔ سر معذرت چاہتی ہوں، اصل میں وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ جب کام سے فارغ ہوئی تو احساس ہوا کہ بارش تو ہلکی ہوئی ہی نہیں ہے، سب لوگ جا چکے تھے، میں بہت پریشان تھی۔ یہ سوچ کر دفتر سے نکل گئی کہ شاید کوئی رکشہ یا گاڑی مل جائے۔ اس نے نظر چراتے وضاحت دی، ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں، ایڈریس بتائیں۔ شنیلا نے جھٹ اپنا ایڈریس بتا دیا، جسے سن کر رشید احمد نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعی آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو ایڈریس بتا رہی ہیں وہ یہاں سے بہت دور ہے اور بہت ہی تنگ و تاریک سا علاقہ ہے۔ اتنی شدید بارش میں تو وہاں کیچڑ پانی بھر چکا ہوگا۔
بہت مشکل ہے کہ ہم آسانی سے وہاں پہنچ سکیں۔ میرے خیال سے تو آج آپ کو دفتر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بارش کی پیش گوئی تو پہلے سے ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں بڑبڑانے لگے۔ پھر ان کی نظر شہنیلا پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، چہرے پہ خوف نمایاں تھا۔ رشید احمد نے اپنے غصے پر قابو کیا۔ کہنے لگے، یہاں سے میرا بنگلہ قریب ہے، آج رات آپ وہیں گزارا کر لیں۔ ساتھ ہی اپنا کوٹ اتار کر انہوں نے کانپتی ہوئی شہنیلا کی طرف بڑھایا، جس کے ہونٹ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے۔ شہنیلا نے تشکر آمیز نظروں سے اپنے باس کو دیکھا۔ اپنے گھر فون کر کے اطلاع کر دیں، صبح میں خود آپ کو ڈرائیور سے بھجوا دوں گا۔ رشید احمد نے اسے اس کے گھر لے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ نہیں سر، میری ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ رشید احمد نے گھور کے اسے دیکھا۔ کہنے لگے، اگر آپ اپنی ماما کو ساری سچویشن بتا دیں گی تو یقیناً وہ سمجھ جائیں گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ خود آپ سے یہی کہیں گی کہ اس طوفانی بارش میں اتنا طویل راستہ اختیار نہ کریں۔ رشید احمد نے گاڑی اپنے بنگلے کی طرف موڑ لی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی جس میں سیکیورٹی گارڈز وغیرہ تھے۔ رشید احمد بہت پیسے والے بزنس ٹائکون تھے، جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے سیکیورٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ آج رشید کو دفتر سے نکلنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ راستے میں وہ شہنیلا کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ شہنیلا سے اس کی ایک دو میٹنگز میں کافی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی، اس لیے شہنیلا کو پہچاننے میں وقت نہیں لگا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی اتنی بے وقوف ہوگی۔ اتنی طوفانی بارش میں وہ تنہا دفتر سے نکل پڑے گی، اور اب جس علاقے کی وہ بات کر رہی تھی وہ واقعی کیچڑ اور بارش کے پانی کی وجہ سے آدھا ڈوب چکا تھا۔ وہاں جانا رات کے اندھیرے میں بہت ہی زیادہ خطرناک تھا، اسی لیے رشید نے شہنیلا کو بھی صاف منع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شہنیلا کو اپنے بنگلے میں لے کر داخل ہوا۔ شہنیلا سردی سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ پانی سے بھیگے ہوئے لباس نے اس کے وجود کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاتھ پاؤں پوری طرح نیلے پڑ گئے تھے۔ رشید احمد کو اس کی حالت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، اسی لیے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک زوردار آواز لگائی، رحمت بھی، رحمت بھی۔ رشید احمد کی آواز پر رحمت بھی گرتی پڑتی دوڑتی چلی آئی۔ صاحب جی، کیا حکم؟ یہ شہنیلا صاحبہ ہیں، ان کو زہرا کے کمرے میں لے جائیں، کوئی لباس دیں اور کھانے وغیرہ کا پوچھ لیں۔ یہ آج کی رات زہرا کے کمرے میں ہی قیام کریں گی۔ رشید احمد نے تحکمانہ انداز میں رحمت بی کو اسے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ رحمت بی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی، ورنہ ابھی تک وہ سارے راستے یہی سوچتی آئی تھی کہ وہ اپنے باس کے ساتھ بنگلے میں کس طرح رہے گی، کیونکہ اسے اس بات کا اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس کے باس اکیلے رہتے ہیں، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ رحمت بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کمرے میں لے گئی۔ بی بی جی، یہ زہرا بی بی کا کمرہ ہے، وہ آپ کے جیسی ہی ہیں، ان کا ہر لباس آپ کو آ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی وارڈروب کھول کر کافی سارے لباس نکال دیے۔ ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہے پہن لیجئے۔ سردی سے ٹھٹھرتی شہنیلا نے جھٹ پٹ ایک سرخ فراک اٹھایا اور واش روم میں جا کر اسے تبدیل کر لیا۔ ایک بڑی سی شال کو اپنے اوپر لپیٹ کر وہ کمرے میں چلتے ہیٹر کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی نظر بستر پر پڑے رشید احمد کے کوٹ پر تھی۔ بے اختیار ہی چہرے پر ایک مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی، جسے وہ انتہائی سنگ دل اور بے رحم سمجھتی تھی۔ مشکل کے اس وقت میں اسی باس نے اس کی مدد کی تھی۔ رحمت بھی کمرے سے کہیں باہر گئی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں۔ کہنے لگی، بی بی جی، کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ حکم کریں، میں بس کچھ دیر میں تیار کروا دوں گی۔ شہنیلا مسکرا کے کہنے لگی، رحمت بھی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ارے بی بی، تکلف نہ کریں، آپ ہماری مہمان ہیں، اور رشید صاحب تو مہمانوں کا بہت خیال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، زہرا بی بی کا کمرہ کیسے آپ کے لیے کھلوا دیا، ورنہ زہرا بی بی کا کمرہ کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ بہت غصے ہوتی ہیں۔ رحمت بی کی بات پر شہنیلا چونکی تھی۔ زہرا بی بی کون ہے؟ اس نے بہت حیرانی سے سوال کیا تھا۔ جہاں تک اسے معلوم تھا، رشید احمد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ زہرا بی بی صاحب کی چچا زاد بہن ہے۔ ویسے تو ان کا گھر بار گاؤں میں ہے، لیکن وہ پڑھائی کے لیے یہیں شہر میں رہتی ہیں۔ ابھی چھٹیاں ہونے پر وہ گاؤں گئی ہیں، لیکن یہ کمرہ ان کا ہی ہے۔ کوئی اس کمرے میں آئے یا کسی چیز کو استعمال کرے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔
اور رشید صاحب بھی کسی کو اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ زہرا بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ یقیناً بہت خاص ہوں گی جنہیں اس کمرے میں آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر رحمت بھی مسکرا دی، جبکہ شہنیلا ایک دم بری طرح چونکی۔ رشید احمد کی زندگی میں کوئی لڑکی بھی ہے؟ یہ بات جانے کیوں اسے اس پہر بہت بری لگی تھی۔ حالانکہ اس کا رشید احمد سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کوئی دلی وابستگی تھی، بس دفتر کی حد تک میٹنگز کے دوران کی ملاقات تھی۔ لیکن زہرا کا نام آنے پر دل میں ایک آگ سی سلگ اٹھی تھی، مگر اپنے آپ پر قابو پاتے وہ کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، بس دفتر سے واپسی پہ مجھے گاڑی نہیں ملی، بارش کی وجہ سے میں بھیگ رہی تھی تو رشید صاحب نے مجھ سے ہمدردی کر لی۔ شہنیلا نے شرمندگی سے صفائی دی۔ اس کی بات پر رحمت بھی سر ہلانے لگی۔ پھر وہ خود ہی شہنیلا کے لیے بہت کچھ کھانے کو لے آئی۔ تھوڑا بہت ہی اس نے کچھ کھایا تھا، اسے تو بس صبح کا انتظار تھا۔ اپنی ماما کو فون کر کے وہ بتا چکی تھی کہ وہ صبح لوٹے گی۔ اس کی ماں کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بجے کے قریب اسے بے چینی سی ہونے لگی۔ انجان جگہ، نیا کمرہ، نیند تو آنی نہیں تھی۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ اتنا وسیع و عریض بنگلہ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پہلے نیچے کے حصے میں گھومتی رہی، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے حصے میں پہنچ گئی۔ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے، کیونکہ وہی کمرہ تھا جس کے اندر لائٹ جل رہی تھی اور پیانو بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بہت مدھر دھن بجا رہا تھا۔ وہ وہیں جم کے کھڑی ہو گئی۔ پھر پیانو کی آواز بند ہوئی تو اس نے پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اتنے میں اس کمرے کا دروازہ کھل گیا اور اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر ٹھہر سی گئی۔ سفید شلوار قمیض میں وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا، دل کے تاروں کو چھیڑتا ہوا کوئی خوبصورت شہزادہ جو کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا محور ہوتا ہے۔ شہنیلا جیسے پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ دوسری طرف برابر کی آگ تو رشید کے دل میں بھی جل اٹھی تھی۔ وہ غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو معصومیت کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ ان اٹھی ہوئی آنکھوں میں ان دونوں نے ایک انجانا سفر طے کر لیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد رشید نے شہنیلا سے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ آپ آرام نہیں کر رہی؟ کیا کوئی تکلیف ہے؟ میں نے رحمت بھی سے کہا تھا کہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ وہ بغور شہنیلا کو دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس پیانو کی آواز پر یہاں چلی آئی تھی۔ آپ بہت اچھا پیانو بجاتے ہیں۔ بے اختیار ہی اس نے تعریف کی۔ میری موم بہت اچھا پیانو پلے کرتی تھیں، میں نے بھی انہی سے سیکھا ہے۔ جب کبھی ان کی یاد آتی ہے تو اس کمرے میں آ جاتا ہوں۔ یہ دراصل میری موم کا کمرہ ہے۔ رشید نے آہستگی سے اپنی ماں کا ذکر کیا۔ ایک پل میں ہی زہرا کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے اداس ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ بات ہوتی، اچانک ہی دروازے کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگے۔ ہوا کے تیز تھپیڑے پردوں کو پوری طرح اڑا چکے تھے۔ خوف کے مارے شہنیلا کی حالت بری ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر رشید کا بازو تھام لیا۔ بجلی زوروں سے کڑک رہی تھی، لگتا تھا آج ہی ساری بارش ہو جائے گی۔ اس کی حالت دیکھ کر رشید کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستگی سے شہنیلا کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا، پریشان نہ ہو، صبح تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہنیلا میں ہمت نہیں تھی کہ رشید کا ہاتھ چھڑواتی یا واپس اپنے کمرے میں جاتی۔ وہ پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ رشید اسے خود ہاتھ سے پکڑ کر اپنی ماں کے کمرے میں لے گیا، جہاں ایک طرف پیانو تھا، دوسری طرف بیڈ کے سامنے کی دیوار پر ایک مرد اور عورت کے ساتھ ایک بچے کی تصویر تھی۔ شہنیلا کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ یہ رشید کے والدین تھے۔ رشید نے اسے بیڈ پر بٹھایا، اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے ناخنوں نے بڑے گہرے زخم کر دیے ہیں۔ رشید کی بات پر شہنیلا نے چونک کے دیکھا تو رشید کی کلائی پر واقعی شہنیلا کے ناخنوں سے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ شرمندگی سے معذرت کرنے لگی۔ رشید نے مسکرا کر اس کی معذرت کو قبول کیا تھا۔ آپ یہاں آرام سے سو جائیں، صبح میں خود آپ کو آپ کے گھر بھیجوا دوں گا۔ وہ شہنیلا کو نرمی سے سمجھانے لگا، کیونکہ اس کے چہرے کا خوف رشید کو واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا، جلدی سے کھڑی ہو گئی۔
مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ رشید نے گہری سانس بھری، کہنے لگا رحمت بھی سرونٹ کوارٹر میں واپس جا چکی ہیں اور کوارٹر سے یہاں تک کا پیدل راستہ 5 منٹ سے زیادہ کا ہے۔ بارش بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے اس وقت میں انہیں واپس نہیں بلا سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کمرے میں سو گئی ہوں گی، اس لیے میں نے انہیں بھیج دیا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں نا۔ شہنیلا نے مجبوراً رشید کو ہی کمرے میں رکنے کی اجازت دے دی۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر راکنگ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، آپ آرام کریں۔ رشید نے راکنگ چیئر پر بیٹھتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں تاکہ شہنیلا سکون سے بستر پر لیٹ جائے، لیکن وہ اس قدر بے چین اور پریشان تھی کہ بس ایک کونے سے بیڈ پر ٹک کے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں رشید کے چہرے پر جمی تھیں جو آنکھیں بند کر کے دھیرے دھیرے راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کی چوڑی پیشانی اور ستواں ناک اسے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی بنا رہے تھے۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ رشید کو شاید نیند لگ گئی تھی کہ اچانک ہی بادل اتنی زور سے گرجے کہ شہنیلا کی چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کے رشید کے پاس پہنچ گئی۔ اس کا بس چلتا تو ایک بار پھر سے رشید کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتی، لیکن اس بار اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ البتہ اس کی چیخ پر رشید نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ رشید نے آہستگی سے اٹھ کر اپنی شال اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈالی اور اسے دوبارہ بیڈ تک لے آیا۔ کیوں اس قدر خوفزدہ ہے شہنیلا؟ بجلی کڑک رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ سب نارمل سی باتیں ہیں، اس پر اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ وہ شہنیلا کے انتہائی قریب تھا۔ شہنیلا اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پہ محسوس کر پا رہی تھی۔ پھر شہنیلا نے اسے دھیرے سے بتا دیا کہ وہ اس قدر خوفزدہ کیوں تھی۔ اس شہر میں آنے سے پہلے جب وہ چھوٹی تھی تب وہ لوگ ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے، اور اس گاؤں میں بجلی گرنے کی وجہ سے اس کے خاندان کے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہنیلا کو بجلی کے کڑکنے کی آواز سے بہت خوف آتا تھا۔ بچپن کی خوفناک یادیں اس کو اپنے حصار میں گھیرے ہوئے تھیں، اور آج بھی وہ اسی حصار میں تھی۔ یہ سن کر رشید کو بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے شہنیلا کو بستر پہ لٹایا، خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس پل شہنیلا کو رشید کی قربت بالکل بھی بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ رشید کی موجودگی میں اسے تھوڑا سا حوصلہ ملا تھا۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اس نے رشید کی کلائی کو دوبارہ سے کسی معصوم بچے کی طرح سے تھام لیا تھا۔ رشید نے بھی اس سے اپنی کلائی نہیں چھڑوائی۔ وہ جانتا تھا کہ بچپن کے ٹراماز کس طرح انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ رشید نے کچھ دیر اس کے معصوم سے چہرے پر نظر جمائی اور پھر آگے بڑھ کر دھیرے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، اور اس پل اسے احساس ہوا کہ شہنیلا بخار میں پھنک رہی تھی۔ رشید ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ اسے دوا دینا چاہتا تھا، لیکن بڑی مشکل سے شہنیلا کو نیند آئی تھی، اس لیے وہ ساری رات اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا۔ رات کب گزری اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ فجر کی اذانوں کے قریب بارش میں کمی آئی، بجلی کڑکنا بند ہو چکی تھی۔ رشید نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر شہنیلا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ 8 بجے کے قریب جب موسم کافی خوشگوار اور نارمل ہو گیا تو رشید اسے گھر بھجوانے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اس نے تاکید کی تھی کہ جب تک طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزری رات کا ایک ایک لمحہ شہنیلا کی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ کچھ شرمندگی تھی تو کچھ انوکھے سے جذبات۔ اس نے رات والی حرکت کے لیے رشید سے معافی بھی مانگی تھی۔ رشید نے مسکرا کر اس سے کہا تھا کہ معافی نہیں ملے گی، سزا ملے گی، اور بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس سزا کی مستحق ٹھہرائی گئی ہیں۔ شہنیلا پریشانی سے رشید کی جانب دیکھنے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ جائیے، ڈرائیور آپ کو بخیریت چھوڑ آئے گا۔ رشید کے چہرے کی دھیمی مسکراہٹ اور آنکھوں میں جلتے محبت کے دیوں کو شہنیلا نے پوری طرح محسوس کیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر اس نے اپنا سر جھٹک دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک کروڑ پتی بزنس مین کیسے اس جیسی مڈل کلاس عام سی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 2 گھنٹے میں پورا کرنے کے بعد شہنیلا گھر پہنچی۔ سڑکیں پانی میں ڈوب چکی تھیں، ٹریفک بری طرح جام تھی، ہر طرف پانی تھا،
کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسے دیکھتے ہی اس کی ماں اس کے گلے سے لگ گئی۔ بہت فکر ہو رہی تھی مجھے تمہاری شہنیلا، خدا کا شکر ہے کہ تمہارے باس نے تمہاری اتنی مدد کر دی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ اپنی ماں کے گلے سے لگ کر رشید کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی بار آفس گئی تھی۔ ہر کسی نے یہی بتایا تھا کہ رشید احمد بہت ہی کھڑوس قسم کا آدمی ہے۔ 30 سال کا وہ شخص کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتا ہے۔ اسی لیے شہنیلا شروع سے ہی اس سے بہت ڈری ڈری رہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان صرف میٹنگز میں ہی بات چیت ہوتی تھی، لیکن گزری رات نے اس کے دیکھنے کا نظریہ بدل دیا تھا۔ رشید ہرگز بھی وہ سخت اور کھڑوس شخص نہیں تھا جو دفتر میں نظر آتا تھا، بلکہ وہ ایک نرم دل اور احساس کرنے والا انسان تھا، اور یہ بات شہنیلا کے لیے بہت ہی خوشگوار تھی۔ اسے رشید کے نام پر دل میں گدگداہٹ کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر رحمت بی کی آواز کانوں میں گونجی۔ رشید صاحب زہرا سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کے کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور یہ وہ بات تھی جو شہنیلا کو کچوکے لگا رہی تھی۔ اس نے زہرا کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن بے اختیار ہی وہ زہرا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی جو رشید احمد کے دل میں براجمان تھی۔ کپڑے بدل کر اس نے زہرا کے کپڑوں کو اپنی ماں کے حوالے کیا۔ اماں، انہیں احتیاط سے دھونا، یہ رشید صاحب کی کزن کے کپڑے ہیں، واپس کرنے ہوں گے، میں کل دفتر جاؤں گی تو انہیں لے جاؤں گی۔ اس کی ماں نے احتیاط سے وہ جوڑا دھو کر ڈال دیا تھا جو اپنی قیمت خود بتا رہا تھا، جبکہ ساری رات کی تھکی ہوئی شہنیلا کچھ ہی دیر بعد سو گئی تھی۔ اگلے دن وہ حسب معمول جب دفتر پہنچی تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس کی نظریں رشید احمد کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں وہ شاپر تھا جس میں زہرا کے کپڑے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں رشید صاحب کے دفتر میں جا کر یہ کپڑے ان کے حوالے کر دوں۔ اسی خیال کے تحت وہ سیکرٹری کو انفارم کرتی رشید صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ رشید احمد کمرے میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی نازک سی خوبصورت لڑکی تھی۔ شہنیلا نے کپڑوں کا شاپر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے رشید احمد کو بتایا کہ یہ زہرا کا سوٹ ہے جو وہ واپس کرنے آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ رشید احمد کچھ کہتا، اس نازک خوبصورت لڑکی نے وہ شاپر اٹھا کر زمین پہ مارا اور ہاتھ اٹھا کر شہنیلا کو سخت لہجے میں کہا کہ اس رات تو تم میرے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اگر آئندہ قدم رکھا تو میں جان لے لوں گی۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے کپڑے پہنو، اور اب اتنی ہمت کہ تم اپنی اترن مجھے واپس کرنے آ گئی؟ اٹھاؤ یہ جوڑا اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں زہرا احمد تمہاری اترن پہنے گی؟ زہرا غرور کی دیوی بنی ہوئی تھی۔ شہنیلا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے رشید احمد کو دیکھا جہاں ندامت تھی۔ وہ آہستگی سے شہنیلا سے کہنے لگا، آپ اپنے کیبن میں جائیں، میں کچھ دیر بعد آپ کو بلواتا ہوں۔ شہنیلا ایک دم ہی حیران ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا رشید اس کے حق میں بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ یہ لباس پہننے کی اجازت اسے رشید نے دی تھی، لیکن رشید نے اسے واپس کیبن میں جانے کا کہہ کر اسے اس کی حیثیت جتا دی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتی واپسی کے لیے پلٹی، اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی کمر پر زوردار چیز آ کر لگی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی شاپر تھا جو زہرا نے زمین پر پھینکا تھا۔ اس نے وہی شاپر غصے میں آ کر شہنیلا کو دے مارا تھا۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے وہ زور سے چیخی تھی، اسے یہاں سے لے کے جاؤ، میری طرف سے خیرات سمجھ کے رکھ لو۔ رشیدہ کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھوں سے ایک نظر رشید پر ڈالی اور دفتر سے باہر نکل گئی۔ اپنے کیبن تک ایک ایک قدم اٹھاتے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ زہرا کے الفاظ ان سب نے ہی سن لیے تھے۔ شہنیلا کو آج سے پہلے کبھی اپنی اتنی حد تک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ کیبن میں پہنچتے اس نے ٹیبل سے سر ٹکا لیا۔ اسے اپنی اوقات پل بھر میں ہی یاد آ گئی تھی۔ دل میں رات بھر جو جذبات پنپتے رہے وہ اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ کہاں وہ اور کہاں رشید احمد؟ کیا ہوا یار شہنیلا؟ یہ باس کی کزن نے کس چیز کا شاپر تمہیں مارا؟ اور کون سی خیرات کی بات کر رہی تھی؟
فائزہ اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فائزہ سے نظریں چراتے شہنیلا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا بتاتی کہ بارش کی وجہ سے وہ باس کے بنگلے میں گئی تھی، وہاں اس نے ایک رات گزاری تھی اور زہرا کے کپڑے پہنے تھے۔ یہ سب سن کر تو نہ جانے اس کے بارے میں اور کیسی کیسی باتیں بنتی، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد سارے دفتر کو پتہ چل گیا کہ جس رات تیز بارش ہوئی تھی اس رات وہ رشید احمد کے ساتھ ان کے بنگلے پر تھی۔ سارے دفتر میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں اور شہنیلا کے لیے نظر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چھٹی لے کر واپس گھر کے لیے روانہ ہوتی، زہرا اس کے کیبن میں آ کر اس کے سر پہ کھڑی ہو گئی، اور اس کے آگے جو کچھ زہرا نے کہا وہ سن کر شہنیلا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ زہرا اس سے سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ اس رات شہنیلا نے کس طرح رشید کو اپنے جال میں پھنسایا اور وہ اپنے امیر کبیر باس کو پھنسانے کے لیے کس حد تک نیچے گری ہے۔ شہنیلا کو لگا کہ اس کے سر پر چھت آ گری ہو، کندھوں پر کسی نے منو بوجھ ڈال دیا ہو۔ اس نے ایک نظر سارے آفس پہ ڈالی، سب ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے دامن پہ جو داغ لگنے والا تھا وہ انتہائی سیاہ تھا، باس کو پھنسانے والی ایک مڈل کلاس، لالچی اور بد کردار لڑکی۔